سرزمین سندھ جہاں بھی ایسے ہی صوفی، ایسے ہی دانشور، ایسے ہی شاعر گزرے ہیں، تو ہم ان کا محبت کا، امن کا اور عشق کا پیغام لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور میں آپ سب کو شاہ لطیف، سچل اور بہت سارے جو ہمارے صوفی شعراء ہیں ان کا عقیدت کا سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ جب میں یہاں پہنچا تو میرے ذہن میں تو وہی روحی تھی جس کو ابھی سائی کریم نے کیا، اور یہ میری شاید امتحان ہے کہ موسیٰ کلیم جب خدا سے گفتگو کرتے تھے تو آج سائی کلیم فرید سے گفتگو کر رہے تھے، تو اس کے بعد مجھے بلایا گیا، یہ شاید میرے لیے امتحان ہے۔ تو میرے ذہن میں وہی چولستان تھا، وہی روحی تھی جو سجڑی اور ویران ہے، کیونکہ اس کا جو بھی تصور میرے ذہن میں بنا ہے وہ فرید سائی کے شاعری سے ہی بنا ہے، لیکن وہ اس کی شاعری میں بھی ظاہر تھا۔ لیکن جب یہاں آ کر میں نے دیکھا تو صحیح ایک شاہ لطیف کی ایک بیت ہے جو کل سے میرے ذہن میں گھوم رہا تھا، جب میں یہاں آ رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ ایک سجڑی روحی، جیسے سائی کریم نے کہا کہ سجڑی روحی میں، وحشت بھری روحی میں ایک خوبصورت سا سما بندھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، عقیدت مند آ رہے ہیں، محبتی آ رہے ہیں، عاشق آ رہے ہیں۔ تو مجھے ایک شعر لطیف شاہی کا سرکار کا یاد آ گیا، وہ کہتا ہے کہ محبتی میڑے کوٹھ بدجے ہے کیوں، محبتوں کو ساتھ ملا کر ایک گاؤں بنانا چاہیے، محبتی میڑے کوٹھ بدجے ہکڑو، انہوں نے جے ویڑے پاڑے ہندو بادشاہ۔ تو میں پھر جب ہم وہ گاؤں بدیں گے تو سارے عاشق آ کر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سائی محبوب سائی نے آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ خوبصورت سا گاؤں بسایا ہے، اور اس نے پورے پاکستان سے، سندھ سے اور دوسری جگہوں سے محبتیوں کو بلا کر یہ ایک عقیدت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کرام کا پیغام ہم جتنا بھی اس پر بات کریں تو بات تو ختم ہونے کی ہے ہی نہیں، لیکن میری نظر میں صوفیاء کرام کا اگر میں سمجھتا ہوں تو وہ اس کا سارا پیغام جو ہے وہ ایک ہی لفظ میں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے محبت۔ اور ان کی اگر خدا کے ساتھ بھی محبت ہے تو خدا کو شاید محبت کی ضرورت نہ ہو، تو صوفیاء کرام کی جو محبت ہے وہ خدا کے لیے جو محبت ہے وہ مخلوق کی معرفت ہوتی ہے۔ شاہ میرے مرشد رومی نے کہا ہے کہ خدا کی طرف جانے کے بہت سارے راستے ہیں، خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ہمیں جو نصیب ہوا ہے وہ نصیب یہ ہوا ہے کہ ہم خدمت خلق کے واسطے، خدمت خلق کے طریقے سے اللہ تک پہنچے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ فرید کے حوالے سے شروع ہوا تھا، اور رات سائی ایک بڑی خوبصورت بات کی، رات بیٹھے ہوئے تھے تو سائی نے ایک بابو سائی نے ایک بات کی تھی، سائی بین سائی نے، کہ آپ بزرگان کرام جو ہے ان کے سلسلے میں دیکھیں، اب اگر ہم کم از کم بھی اسے اسلام سے شروع کریں، جو بھی صوفیاء کرام ہیں ہمارے شاعران ہیں، تو ان کا سلسلہ 1300 سال 1400 سال تک جاتا ہے، لیکن پورے سلسلے میں دیکھیں گے تو کوئی ایک ہی شخصیت ملے گی جو پورے سلسلے کے نسبت سے اور اس کے نسبت سے وہ نامور ہوگی، باقی جو سارا سلسلہ ہے وہ اسی کی نسبت سے وہ آدمی اس کو پہچانتے ہیں، اس کو کرتے ہیں۔ لیکن میں سائی کریم کے جملے سے بالکل متفق ہوں، تو کبھی کبھی فرید واپس بھی آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ وفات کر گئے، کبھی کبھی وہ گھومنے کے لیے، اپنے روحی کو دیکھنے کے لیے وہ واپس بھی آ جاتے ہیں۔ وہ 18 سال یہاں ٹھہرے تھے، سائی محبوب کو تو ابھی 24 سال ہوئے ہیں، 24 سال کی ایک محنت ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، قطعی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آتے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، وہ آتے رہتے ہیں،
مختلف جاموں میں آتے رہتے ہیں، مختلف طریقوں سے آتے رہتے ہیں، آپ کو اور ہمیں دیدار کراتے رہتے ہیں، تو ان کے خانوادے میں بھی وہ کبھی کبھی کسی نہ کسی جون میں جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج ایک طرح سے بدنصیب ہے کہ ہم اس عہد میں نہیں ہوئے جب خواجہ صاحب تھے، اور ہم اسے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھتے، لیکن ہمیں یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سائی بوئیر کے عہد میں ہیں، ہم نہ ان سے دیکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی اور نصیب کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو یہ رنگ سائی نے رچایا ہے، اس کا سبب ایک یہ ہے کہ مذہب کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، مذہب کا صرف ایک پہلو نہیں ہوتا۔ میری یادداشت کمزور ہے تو مجھے فرید سائی کا پڑھا ہوا تو بہت ہے، رات سے کل سے بلکہ سائی مجاہد سائی کا جو کلام ہے دیوان خواجہ فرید، وہ میرے ساتھ تھا، گاڑی میں بھی ساتھ ہے، لیکن شعر مجھے یاد نہیں کرتے، ورنہ میں آپ کو، اور یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں ادھر رسالہ کھوڑ کے آپ کو اس سے لیکچر دینے لگوں، لیکچر کی تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ مجھے لطیف کی شعر وہ اس میں بار بار یاد آ رہے ہیں کہ یہ ایک محبت کا سلسلہ ہے، اور ایک لطیف کا شعر ہے کہ ایک کسر در لگ کوڑے مجلس کی، محل ایک ہی ہے، ایک ہی محل ہے، اس میں لاکھوں جو ہے وہ دروازے ہیں اور کروڑے اس میں جو کھڑکیاں ہیں، تو جہاں سے بھی جس نے جو بھی دیکھا اس کو اس طریقے سے نظر آیا۔ تو جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے مذہب کو اپنے طریقے سے دیکھا، انہوں نے مذہب کے اس سائیڈ کو پکڑا، انہوں نے مذہب کی اس سائیڈ پر پریچنگ کی جو محبت پر بنیاد رکھتا ہے اور عقیدت پر بنیاد رکھتا ہے، عشق پر بنیاد رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صوفیاء کرام کا جو بھی کلام ہے وہ سارے کا سارا عشق اور محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ عقل کی طرف سے بھی خدا کی طرف پکار سکتے ہیں، خدا کی طرف بلا سکتے ہیں، علم سے بھی خدا کی طرف بلا سکتے ہیں، لیکن اگر چھوٹا عالم ہو وہ آپ کو قائل کر لے گا، لیکن اس سے بڑا عالم آ جائے گا تو وہ دوسری طرف بھی آپ کو قائل کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک حکایت ہے صحیح اس کی خلیل جبران کی، کہ ایک گاؤں میں شہر میں ملحد بھی تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، اور ایک جو موحد تھا جو خدا کو مانتا تھا۔ تو ہم جیسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں تماش بین، چلو ان دونوں کو ساتھ ملائیں، ان کا ایک مناظرہ کرائے، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ تو ساری رات ان کا مناظرہ چلتا رہا، کتابوں پر کتابیں چلتی رہی، بحث پر بحث چلتا رہا، ایک دلیل دیتا پھر دوسرا دلیل دیتا۔ صبح ہو گئی، بحث ختم نہیں ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ اچھا آج اس کو ملتوی کرتے ہیں، کل پھر رکھتے ہیں اور کل دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ تو دوسرا دن جب ہوا تو وہ ملحد کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو موحد تھا اس کے دلیل بڑے زبردست تھے اور میں نے خدا کو ماننا شروع کر دیا ہے، تو میں تو اب نہیں چلوں گا۔ اور جب اس موحد کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو ملحد تھا نا اس کے دلیل بڑے مضبوط تھے، تو میں اب خدا کو نہیں مانتا، میں کیسے چلوں گا۔ تو یہ جو علم کے چکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علم کے چکر کو جس خوبصورتی سے خواجہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ علم سے بڑھ کر عشق کو جو ترجیح دی ہے، کیونکہ عشق میں یہ دلیل دلائل نہیں ہوتے، وہ ماننا ہوتا ہے یا نہیں ماننا ہوتا، اور اگر ماننا ہوتا ہے تو محبوب کو کس طرح سے مانا جاتا ہے یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے محبوب کو مانا ہے، اس میں پھر بحث نہیں ہوتی۔ لیکن خدا ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن خدا کی مخلوق ہمارے سامنے ہے۔ مصور تو ہمارے سامنے نہیں ہے، مصور بھی المصور خدا کا ایک نام ہے، لیکن اس کی تصویر ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ جو تصویر کو چھوڑ کر مصور کو صرف پوچھتے ہیں یا اس کو مانتے ہیں، وہ بھی شاید ادھوری بات کرتے ہیں، اور جو مصور کو چھوڑ کر صرف تصویر کی بات کرتے ہیں وہ بھی شاید ادھوری بات کرتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تصویر کو دیکھ کر، ہم ان مخلوق کو دیکھ کر، اس روحی کو دیکھ کر ہم جنت کو بھی پہچانیں گے، روحی کے لوگوں کو دیکھ کر ہم جنت لوگوں کو بھی پہچانیں گے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ایک عالم میں، ایک عاشق میں، ایک بزرگ میں اور ایک صوفی میں۔ صوفی جو ہے وہ محبتوں کو بڑھاتا ہے۔ کل جہاں ہم رات بیٹھے ہوئے تھے اور جھبر لگ رہی تھی،
کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس میں کون ہے، کون شیعہ ہے، کون وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی باغی ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے. وہی ایک ڈھول کی تھاپ تھی. اب آپ اسے جو بھی سمجھیں، آپ کے نظر میں وہ ڈھول کی تھاپ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو اہل دل ہے ان کے لیے ایک بلاوا بھی تھا. تو سارا ایک رقص جو ہے وہ اس بلاوے کے گرد ہو رہا تھا، اور سارے لوگ جو ہے اپنے ایک بہو ہو کر بغیر کسی سوچے اسی دائرے میں ایسے چکر لگا رہے تھے جیسے وہ پتنگ کا چکر لگاتا ہے شبہ کے بعد. وہ نہیں ہے سوچتا کہ میں جل جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. تو یہ بزرگان دین نے جو ہمیں سکھائی ہے، محبت سکھائی ہے، محبت کا جو پیغام دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے ضرورت تھی محبت کی. کوئی ایسا دور نہیں ہے جب محبت کی ضرورت نہیں تھی، عشق کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس دور میں اب جب 1400 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی ہم ایک کانفرنس ہوئی تھی ہمارے مشائخ کی، تو اس کا ہم نے نام رکھا تھا امن کانفرنس. تو مجھے اچرج بھی لگا اور ایسا سمجھے کہ ایک اچھبا ہوا کہ امن کا مذہب کہتے ہیں کہ اسلام ہے، لیکن 1400 سال کے بعد بھی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم اسلام کے بینر کے تلے امن کانفرنس سے بلائیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بانٹا ہے، ہم نے لوگوں کو جوڑا نہیں ہے. لوگوں کو بانٹنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنے فرقے ہو گئے ہیں، لیکن لوگوں کو جوڑنے کے لیے باقی یہی درگاہیں بچی ہے، باقی یہی صوفیاء کرام بچے ہیں، باقی یہی ایک مکتب فکر بچا ہے جہاں پر آ کر سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ کون ہے، لیکن ایک لڑی کی جیسے وہ موتی لڑی میں پوئے جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اس مقصد کے ساتھ، وہ مقصد کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی تصوف کی ضرورت ہے، صوفیاء کرام کی ضرورت ہے، ان کے جو اپنے نظریات تھے ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نہ صرف پنجاب کی، سندھ کی یا پاکستان کی ضرورت ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری دنیا کی ضرورت ہے. آج آپ سن رہے ہیں کہ دنیا جو گلوبل ولیج ہوتا جا رہا ہے، دنیا جو ہے وہ ایک ساتھ ملتی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اہم ترین جو چیز ہے، بائنڈنگ فورس جو ہے، وہ یہی ہمارا تصوف ہے. اور جس طریقے سے اب نوجوانوں میں یہاں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے بھی جو بیٹھے ہیں، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ 90% ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں. کل سے میں میلے میں دیکھ رہا ہوں کہ 90% جو نوجوان ہیں وہ اس میلے میں شریک ہو رہے ہیں. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک جو کنٹینیوٹی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. ورنہ انتہائی بذرت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی جلسے ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ تر بوڑھے ہوتے ہیں. مجھ جیسے وہ جب وہ مرنے کی آدمی نزدیک آتا ہے کہ 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو ویسے ہی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارا مستقبل ہے. ہمارے نوجوان اگر یہ بات سمجھ گئے، وہ خواجہ فرید کا پیغام سمجھ گئے، اور انہوں نے اپنے آگے جو نسل تک یہ باتیں پہنچائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ روحی جو بظاہر تو وحشت اور اس کی علامت تھی، لیکن وہی روحی. اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ فیروزہ سے یہاں تک آہستہ آہستہ یہ 24 سالوں میں روحی میں کتنی ایک معاشی بھی خوشحالی آتی جا رہی ہے. یہ میلے اور یہ صرف محبتوں کے میلے نہیں ہیں، لیکن جب محبتیں بڑھتی ہیں تو معاشی زندگی کی بھی ایک ایکٹیویٹیز آتی ہے، تو اس میں بھی ایک بڑھاوا آیا ہے. تو میں دعاگو بھی ہوں اور خود کو خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں کہ میری حاضری یہاں لگی، اور سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول حضرت خواجہ صاحب کے معاوے صاحب مومنین کو صحت کاملہ نصیب کرے، اور ان کو اور زیادہ اس لیے یعنی کہ تکلیف اور صحت کی ناسازی کے باوجود جتنی وہ تکلیف کر رہے ہیں، لیکن ایک امید جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا. ہمارے ساتھ سامنے راول صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب جو یہ جو میلہ ہے وہ صاحب کی تو نگرانی میں ہوتا ہے، اور یہاں بھی لکھا ہوا ہے بانی، لیکن اب اس کی بنانے میں صاحب راول کا بھی ایک ہاتھ ہے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ رکنا نہیں ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ رکنا نہیں ہے، لیکن ہمت ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو وہ ہمت ہمارے راول صاحب بھی کر رہے ہیں، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. بڑی مہربانی.